تو آئیے بات کرتے ہیں ایک ایسے سفر کی جو وقت شروع ہونے سے بھی پہلے شروع ہو چکا تھا۔ سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہے نا، لیکن یہ سچ ہے۔ اس خاص وضاحت میں ہم انسانی روح کے اس ابدی سفر کی تحقیق کریں گے جو ہماری بے چینی اور منزل دونوں کا راز ہے۔ بغیر کسی دیر کے اس انتہائی گہرے روحانی تصور کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری روح کی بنیاد آخر کس عہد پر رکھی گئی ہے۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ذرا ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس کریں۔ یہ کوئی عام بات چیت نہیں ہے، یہ اصل میں وہ سب سے پہلا وہ بنیادی وعدہ ہے جو انسانی روح نے اس مادی دنیا میں آنے سے بہت پہلے اپنے خالق سے کیا تھا۔ پتہ ہے، یہ ایک ایسی بھولی ہوئی یاد ہے جو ہم سب کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں بسی ہوئی ہے، اور یہی وہ کشش ہے جو ہمیں ہمیشہ ایک انجانی سی تلاش میں بے چین رکھتی ہے۔ اب اس عظیم راز کو سمجھنے کے لیے ہم جس ذریعے کا سہارا لے رہے ہیں وہ انتہائی معتبر اور روحانی طور پر بہت گہرا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں عظیم روحانی اور ادبی شخصیت حضرت فقیر تابش کمال صاحب کی شاہکار تصنیف سخن سرا کی۔ حضرت جی تابش کمال صاحب نے جس بہترین اور آسان انداز میں ان روحانی حقائق کو کھولا ہے نا، وہ سیدھا دل پر اثر کرتا ہے۔ ہمارا آج کا یہ پورا تجزیہ انہی کے بیان کردہ اس انمول علمی خزانے پر مبنی ہے۔ خیر، اس کتاب کے اندر ایک بڑا ہی دلچسپ سوال موجود ہے، سوال نمبر 19، جو آج ہماری اس گفتگو کا مرکز بھی ہے۔ بظاہر یہ سوال بڑا سیدھا سا لگتا ہے کہ ایمان کا صحیح مفہوم اور یوم الست سے اس کی نسبت کیا ہے، لیکن یقین مانیے اس کا جواب انسانی وجود کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جسے ہم ایمان کہتے ہیں وہ صرف دنیا میں سیکھی سکھائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کا سیدھا تعلق یوم الست سے ہے۔ تو یہاں سب سے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ آخر یہ یوم الست ہے کیا چیز؟ دیکھیں، جیسا کہ حضرت جی تابش کمال صاحب نے واضح کیا ہے، یہ عہد کا وہ دن ہے، وہ ازلی لمحہ جب تمام ارواح کو پیدا کیا گیا اور ان سے اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار لیا گیا۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ اقرار انسانی فطرت کے اندر بالکل روح کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا گیا۔ یعنی خالق کی پہچان کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے تھوپی گئی ہو، یہ تو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے۔ چلیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ سخن سرا کے صفحہ 105 پر اگر ہم غور کریں تو حضرت جی تابش کمال بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے رب ہونے کا اقرار ازل ہی سے انسانی فطرت کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کو بالکل واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی جڑیں کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس دن کی یادداشت میں گڑی ہوئی ہیں جسے ہم یوم الست کہتے ہیں۔ اگر اس ساری بات کو حضرت جی تابش کمال صاحب کے الفاظ کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایمان کا مطلب صرف چند عقائد کو مان لینا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ایمان تو دراصل اسی عہد الست کو نئے سرے سے تازہ کرنے، یعنی اس کی تجدید کا نام ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آ کر اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس کے آگے سرے تسلیم خم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اس پرانے ازلی وعدے کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور جب روح اس وعدے کو پورا کرتی ہے تبھی جا کر اسے وہ حقیقی اور مکمل سکون ملتا ہے جس کی تلاش میں وہ ہمیشہ سے تھی۔ اس نقطے کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک انتہائی خوبصورت اور سیدھا دل میں اتر جانے والی مثال دی گئی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک چھوٹا سا بچہ جسے اس دنیا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، وہ اپنی جبلت کے تحت فوراً اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے اور اس کی طرف لپکتا ہے نا؟ بس بالکل اسی طرح انسانی روح کے اندر بھی اپنے خالق کی پہچان موجود ہے۔ روح کا اللہ کی طرف کھنچنا اور اس کی ذات کو ماننا کوئی زبردستی کا عمل نہیں، بلکہ یہ انسانی فطرت کی سب سے سچی اور گہری آواز ہے۔ تو اس سب سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ سچا ایمان دراصل کسی پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی فطرت کی اپنی ایک اندرونی طلب ہے۔ جب ایک انسان الہامی رہنمائی یعنی اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے تو وہ کوئی بوجھ نہیں اٹھا رہا ہوتا، بلکہ وہ تو اپنی ہی فطرت کی پکار پر لبیک کہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس وعدے کو نبھا رہا ہوتا ہے جو اس نے یوم الست والے دن کیا تھا، اور جب یہ سرنڈر، یہ تسلیم و رضا مکمل ہوتی ہے نا، تو اس کے نتیجے میں ایسی اتھا شانتی اور سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی اور شے نہیں دے سکتی۔ اب یہاں ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس گہرے روحانی علم کو ہم آج کی اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں آخر عملی طور پر کیسے شامل کریں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا قدم بڑا آسان ہے، اس ازلی عہد کو شعوری طور پر یاد رکھیں۔ دوسرا یہ کہ زندگی کے ہر فیصلے میں اپنی مرضی چلانے کے بجائے خالق کی رضا اور تسلیم کا راستہ چنیں۔ تیسرا قدم ہے اس بندگی کو اپنے روزمرہ کے رویوں اور اخلاق میں ڈھالیں، اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ چوتھا قدم خود بخود حاصل ہو جائے گا، یعنی ایک دائمی کبھی نہ ختم ہونے والا دلی سکون۔ دیکھیں، اس راستے پر چلنے کے لیے کچھ خاص عادات اپنانا ضروری ہیں۔
ہمیں باقاعدگی سے اپنا روحانی احتساب کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی ہمارے اعمال اس پرانے وعدے کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے اندر کی مزاحمت یعنی اس نفس کی سرکشی کو پہچاننا بہت ضروری ہے جو ہمیں اپنے اصلی وعدے سے غافل کر دیتی ہے۔ خیر، جب ہم تھوڑی سی توجہ دے کر اپنے روزمرہ کے فیصلوں کو اس پہلے وعدے کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں تو زندگی میں ایک عجیب سا توازن اور نور پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس مقام پر آ کر ہمیں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہیے۔ یہ وقت ہے ایک بہت ہی گہرے اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے سوال کا۔ کیا ہمارے باطن میں موجود روح اپنے اس ابدی عہد کے سکون میں جی رہی ہے؟ کیا وہ اس وعدے کی تجدید کے نور سے روشن ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دنیا کی رنگینیوں اور فراموشی کے اندھیروں میں بھٹک گئی ہے اور ایک بے نام سی بے چینی کا شکار ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب باہر سے نہیں آئے گا، بلکہ ہر تلاش کرنے والے کو اپنے ہی اندر جھانک کر ڈھونڈنا ہوگا۔ تو آج کے اس پورے تجزیے سے ایک بات تو بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ حقیقی سکون صرف اور صرف تبھی ممکن ہے جب روح کی اس بھولی ہوئی یاد کو دوبارہ بیدار کیا جائے۔ اس روحانی بیداری اور اپنے اس اندرونی سفر کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے حضرت جی تابش کمال صاحب کی اس عظیم کتاب سخن سرا کا مطالعہ سچ میں ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یقین کریں یہ کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ روح کو اس کے اصل مقام تک لے جانے کا ایک بالکل عملی اور روحانی راستہ ہے۔ تو علم کی اس جستجو کو جاری رکھیے اور اپنے اس ابدی عہد کو ہمیشہ یاد رکھیے۔